بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں مضمون بعنوان زلزلے کی تباہ کاریاں۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، زلزلے کو ہندی میں بھونچال اور انگریزی میں ارتھ کوئک کہتے ہیں۔ ناگہانی طور پر اچانک کسی ارضیاتی تبدیلی کی وجہ سے زمین کانپتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے۔ زمین کا کانپنا کبھی تو اس قدر کم ہوتا ہے کہ زمین کے مکینوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی زمین اس قدر زور سے کانپتی ہے کہ عمارتیں لرز کر رہ جاتی ہیں۔ گھروں کی کھڑکیاں اور دروازے زور زور سے بجنے لگتے ہیں، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض اوقات عمارتیں منہدم ہو جاتی ہیں۔ جو عمارتیں ہیں وہ گر جاتی ہیں، منہدم ہو جاتی ہیں۔ منہدم ہونا مطلب کہ گر جانا۔ اور عمارتوں کے مکین ملبے تلے دب کر مر جاتے ہیں، زمین شک ہو جاتی ہے اور سڑکوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ مگر ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ترقی یافتہ ملکوں میں ماہرین ارضیات نے اپنی تجربہ گاہیں بنا دی ہیں جہاں زلزلے کی شدت کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ امریکہ نے تو اس سلسلے میں یہاں تک ترقی کی ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کیسا ہی زلزلہ کیوں نہ آئے، اس کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اصطلاح میں زلزلے کی پیمائش کو ریکٹر سکیل کہا جاتا ہے۔ اگر زلزلہ 5 ریکٹر سکیل کے لگ بھگ ہے تو شدید ہے، 5 سے 6.5 ریکٹر سکیل ہے تو شدید تر ہے، اور اس سے زیادہ ہے تو شدید ترین اور تباہ کن ہے۔ ماہرین ارضیات اب اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ زلزلہ آنے کی پیشگوئی کی جا سکے، جس میں وہ تا دم تحریر تو کامیاب نہیں ہو سکے، مگر کچھ بعید نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اس بارے میں جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام براعظم مختلف پلیٹوں پر واقع ہیں جو انتہائی گرم سیال مادوں پر تیر رہے ہیں۔ ان پلیٹوں کے باہمی ٹکراؤ سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، اسی کی لہریں زمین میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں، حرکت پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کانپنے لگتی ہے، جسے زلزلے کا نام دیا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، دنیا کے کچھ ممالک ایسے خطوں میں واقع ہیں جہاں ارضیاتی طور پر زمین میں ہلچل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ان ممالک میں جاپان، میکسیکو، امریکہ، اٹلی، ایران، انڈونیشیا اور چین شامل ہیں۔ ان ممالک میں زلزلے آتے رہتے ہیں اور یہاں کے لوگ زلزلوں کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے گھر بھی تعمیر کرتے ہیں تو ان کی بنیادیں اتنی مضبوط رکھتے ہیں کہ وہ زلزلے کی صورت میں زمین بوس نہ ہوں۔ پھر بھی زلزلے متذکرہ ممالک کے علاوہ چند اور ممالک بھی کبھی کبھی تباہی و بربادی پھیلانے کا موجب بنتے ہیں۔ 8 اکتوبر 2005 یعنی کہ 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے نے پاکستان کے شمالی علاقوں اور آزاد کشمیر میں جو قیامت برپا کی، اس کا تصور کر کے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس زلزلے نے مظفر آباد، بالا کوٹ، باغ، مانسیرہ، راولہ کوٹ اور گرد و نواح کے علاوہ ایک وسیع و عریض سرزمین کو تباہ و برباد کر دیا۔ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گئے، چٹانیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، ندی نالوں کے رخ بدل گئے، بشمول عطا آباد کئی نئی جھیلیں بن گئیں
इमारतें ज़मीन पर आ रही हैं। 80,000 अफराद लुकमाए अजल बन गए, लाखों माजूर हो गए और जो माली ज़रर पहुंचा उसका शुमार मुहाल है, मतलब कि उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जितना जो है वो माली नुकसान हुआ उस ज़लज़ले में। इस ज़लज़ले से चंद साल पहले जापान के शहर कोबे, हिंदुस्तान के शहर अहमदाबाद और ईरान के कदीम शहर बाम में इंतहाई खौफनाक ज़लज़ले आए। क़याम पाकिस्तान से पहले 1935 में 1935 में कोयटा के शदीद तरीन ज़लज़ले से पूरा शहर बर्बाद हो गया था और 50,000 से ज़्यादा अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। अक्टूबर 2015 यानी कि अक्टूबर के महीने में और 2015 में भी शुमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.3 थी। इस ज़लज़ले ने भी बाज़ शुमाली इलाकों में बड़ी तबाही मचाई और सैकड़ों लोग मारे गए और हज़ारों बुरी तरह मुतासिर हुए। कुछ लोगों का ख्याल है कि ज़लज़लों को किसी रेक्टर स्केल पर नहीं बल्कि गैरत हमियत और शर्म हया के पैमाने से नापने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़लज़ला किसी ज़ेरे ज़मीन का नहीं बल्कि बलाए ज़मीन इंतशार का नतीजा है और कहारो जब्बार कादर मुतलक का इंतकाम है और उन इंसानों के लिए एक तरह की वार्निंग है जो खुदा की ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। इस मौके पर ज़लज़ले के हवाले से हिंदुओं के उस दिलचस्प मगर मुज़हिका खेज़ अक़ीदे का ज़िक्र करना बेमहल नहीं जिसके मुताबिक ज़मीन गाय ने ज़मीन को अपने एक सींग पर टिका रखा है। जब उसका वो सींग बोझ के मारे थक जाता है तो गाय ज़मीन को दूसरे सींग पर मुंतकिल कर लेती है, जिसके सबब ज़लज़ला आता है। और जहाँ तक उर्दू शेरी अदब का ताल्लुक़ है तो किसी शायर ने ज़लज़ले की क्या खूबसूरत तौज़ीह की है, मुलाहज़ा कीजिए। बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, बेसबब ज़लज़ला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तह खाक तड़पता होगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारा आज का सबक। मिलते हैं हम इंशाअल्लाह नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।